بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. روایت کرتے ہیں امام بخاری اپنے شیخ مسدد سے، مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن غرندق، ان کی جو پوری نام کی جو فہرست ہے بڑی عجیب و غریب ہے. امام یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ میں نے جب ان کے نام کو پڑھا، ان کے نسب کو پڑھا، ان کے باپ دادا کے، تو یہ سب ایسے تھے مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مغربل ابن محرقل، اس طرح سے سارے نام ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے بچھو اتارنے کا کوئی منتر ہے. یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ عجیب و غریب قسم کے نام ان کے نام میں کیا ہوتے ہیں، سب جمع ہوتے ہیں، لیکن بہت جلیل القدر محدث امام بخاری کے شیخ ہے، بلکہ اصحاب صحاح نے تمام لوگوں نے ان کی روایت کو اپنی کتابوں کے اندر میں جگہ دی ہے. مسدد ابن مسرحد کو وہ روایت کرتے ہیں حدثنا خالد، خالد ابن عبداللہ الطحان سے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا حبیب ابن ابی عمرہ، حبیب ابن ابی عمرہ الاسدی القصاب نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ بنت طلحہ، اور وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہا قالت، وہ فرماتی ہے یا رسول اللہ نور الجہاد افضل العمل. اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا، بعض حضرات نے اس کو نر الجہاد بھی پڑھا اور بعض نے اس کو نور الجہاد بھی پڑھا. جو لوگ اس کو نرا پڑھتے ہیں وہ اس کو ثلاثی مجرد مانتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نورا پڑھتے ہیں وہ لوگ اس کو باب فعال سے مانتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ثلاثی سے پڑھو تو اس کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، اور باب فعال میں لے جاؤ تو اس کے معنی سمجھنے کے آتے ہیں. بصارت کے لیے ثلاثی مجرد اور بصیرت کے لیے اس کو باب فعال میں لے جاتے ہیں، تو یہ بصیرت کے معنی میں ہے. ارا یوری اراءتن، اسی سے نورا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کو افضل ترین عمل تصور کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے. افلا نجاہد، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ یعنی عورتیں ہیں، عائشہ فرما رہی ہیں نا، تو فرماتی ہے کہ میں مرد جہاد کرتے ہیں اور افضل العمل ہے جیسا کہ آپ نے بارہا کہا ہے، تو ہم بھی جہاد کریں. یہاں تو مرد بھی کرنے کو تیار نہیں، اور وہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی کہ آپ ہم کو بھی حکم دو، ہم بھی جہاد کریں. سب کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے ہمارے زمانے کے مردوں کو. قال لکن افضل الجہاد حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج مقبول ہے، تم عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج مقبول ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں پر جہاد کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ویسے تو عام حالات میں عورت پر جہاد فرض نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں عورتیں مجاہدین کی معیت اور رفاقت میں ہوتی تھی، اور وہ مجاہدین کی جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ سنبھالتی تھی. کون سا ڈپارٹمنٹ سنبھالتی تھی؟ میڈیکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم ہوئے، اب اس زمانے میں میڈیکل کیا تھی؟ اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح فیکٹریاں اور کمپنیاں نہیں تھی دوائیں بنا کر لوگوں کو لوٹنے والی. اس زمانے کی میڈیکل کیا ہوتی تھی؟ ٹاٹ کو جلاتے تھے اور خون نکل رہا ہے تو وہ جلے ہوئے ٹاٹ کو ڈال دیتے تھے.
کسی گرم چیز کو گرم کرتے تھے اور اس کے اوپر ایسا کر کے چپکا دیتے تھے تو خون کیا ہو جاتا تھا؟ بن جاتا. تو وہی معمولی چیزیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا تھا نہیں. تو یہ عورتیں عام طور پر یہ عمل کیا کرتی تھی. البتہ اگر ایسے حالات آئے کہ مردوں کے جہاد کرنے سے بھی کام نہیں بن سکتا ہے اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اس عمل کو انجام دے سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جہاد کر سکتی ہے، فرض نہیں اس کے اوپر، وہ جہاد کر سکتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو کہا کہ بھئی تم عورتوں کے لیے جو حج مبرور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے یہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں. حج جو ہے وہ کسی جہاد سے کم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج میں آدمی کو بہت زیادہ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. نمبر 1، آدمی کو کثرت سے چلنا پڑتا ہے. نمبر 2، طرح طرح کے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، ان لوگوں کے عادات اور اطوار کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسی لیے قرآن کریم نے بیان کیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، جھگڑیو مت. اور چونکہ احرام کی حالت میں عورت کے چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے، اس وجہ سے آنکھ کے فتنے میں مبتلا ہونے کا بھی بڑا خدشہ ہوتا ہے. تو مرد اور عورت دونوں کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے لا رفث کہا. اس کے بعد لا فسوق، کسی قسم کے دوسرے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے بعد جھگڑا نہ کرے. ان 3 چیزوں سے پاک اگر حج ہے تو وہ حج مقبول اور حج مبرور ہے. تو ظاہر سی بات ہے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. پچھلے گزشتہ سال اور اس سے اگلے سال 2 سال میں الحمدللہ میں حج میں گیا اور 2012 میں گیا، 3 حج ہوئے. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ حج کے موقع پر 5 دن میں آدمی کو تقریباً 70 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے. کتنا چلنا پڑتا ہے؟ 70. ہمارے ایک ساتھی تھے تو انہوں نے باقاعدہ اس کا حساب لگایا کہ بھئی کتنا چلے ہم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کم سے کم 70 کلومیٹر. آپ کتنا بھی ہائی کلاس اور کتنے بھی پیسے خرچ کر آپ حج کرو، لیکن 60-70 کلومیٹر تو 65 سے 70 کلومیٹر تو چلنا مالا بدمی، اس کے بغیر آپ کا حج ہو ہی نہیں سکتا ہے آج بھی. اور اگر آدمی کا رہنے کا دور ہو، ادھر ادھر ہو، تو 90-100 تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو آدمی کو روزانہ 15 سے 20 کلومیٹر کے چلنے کی ایوریج ہوتی ہے 5 دن تک. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے کہ وہاں آدمی کو طاقت بھی آ جاتی ہے. وہاں آدمی کو چلنا اتنا مشقت بھرا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اذا عم البلا خفر، جب بلا عام ہو جاتی ہے، مصیبت عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے یہ بھی چل رہا ہے، ارے اتنا بڈھا چل رہا ہے، ارے یہ بھی چل رہا ہے، بچہ بھی چل رہا ہے، تو چلنا تو بھی چلنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اذا عم البلا خفر، کہ جب بلا عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کو بھی طاقت آ جاتی ہے، اس کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی چلنا، بھائی چل لے، کیا کرے گا. تو اس لیے آج بھی حج کے اندر میں ایک تو گرمی ہوتی ہے، اور جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں تو ان کے حج میں تو 100 کلومیٹر سے اوپر چلا جاتا ہوگا. ہم نے 12 میں جو حج کیا تھا وہ پیدل کیا تھا. اس کے بعد جو حج ہوئے تو ان حج کے اندر میں پیدل نہیں کر سکے، اس لیے کہ ساتھی ایسے تھے سب ساتھ میں. تو وہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو مولانا ہے تو فائدہ اٹھاتے لوگ بھی، تو گاڑی میں ہے تو وہ اب آگے جانا ہے تو آپ کو یہاں کیا کیا عمل کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے، کس طرح سے یہاں پر وقت گزارنا ہے، وہ سب گاڑی میں بیان کرنا پڑتا. ہر نماز کے بعد بیان کرنا، لوگوں کے مسائل بتانا. تو اپنا حج تو ہوتا ہی، ساتھ میں دوسرے بھی بہت سارے لوگوں کے حج کے مسائل کیا کرنے پڑتے. پھر آزو بازو والے لوگ وہ پکڑ کے لے جاتے کہ مولانا ہمارے یہاں بھی بیان کرو ذرا حج کے بارے میں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، آپ نے کتاب لکھی حج سیکھیے حج کیجیے. آپ نے حج کیا تھا
تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ آتے ہیں حج کے لیے، خرچہ کر کر آتے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو آپ نے آنے کے بعد، حج میں سے آنے کے بعد کتاب لکھی حج سیکھیے حج کیجیے، کہ بھیا پہلے سیکھ کہ حج کیسے کرنے کا اور اس کے بعد حج کا. ایسے ہی کیا پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے یہ دین سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ آدمی 5-5 10-10 لاکھ روپے، 3-3 لاکھ روپے، کوئی 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کر جاتا ہے، اور اگر اصول اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہے حج کے اندر میں، کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے، کب پہنچنا ہے، ہر ایک کی ٹائمنگ ایسی متعین کی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں پر مغرب سے پہلے پہنچنا ہے، وہاں فجر سے پہلے پہنچنا ہے، یہاں یہ تاریخ کو، وہاں پر وہ تاریخ کو، اس جگہ پر پہنچنا، اس سے اندر جانا چاہیے، اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ساری نزاکتوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ عرفہ کب جانا، مینا کب جانا، مزدلفہ کب جانا، اور طواف زیارت کب کرنا، سعی کب کرنا. یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. لیکن 25-30 لاکھ لوگ جاتے ہیں. اب اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے تو ان کی حج کو قبول کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن جن احکام اور اصول کو دیکھ کر کی جاوے تو شاید 10-20% لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح طور پر احکام کو جان کر حج کرتے ہوں گے. ورنہ بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کچھ آتا پتا ہوتا نہیں ہے، اپنے سمجھ میں جو آتا وہ کرتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کے لیے تو اور بھی مشکل، اس کے لیے چلنا. تو مردوں کے لیے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دوڑ بھاگ کرتا ہے. عام طور پر عورتیں گھروں میں رہتی ہے تو اس کے لیے چلنے کی عادت نہیں، تو عورت کے لیے اور بھی مشکل. تو کہا کہ بھائی تم جہاد کی بات ابھی رہن دو، حج کرو. تم کیا کرو؟ حج کرو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو طاقت والے اعمال ہیں، طاقت والے کام ہیں، ان کاموں کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا. اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر میں عورت کا کام کے لیے جانا جائز نہیں ہے. عام حالات میں نوکری کرنا، یہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر ہماری شریعت پر عمل کیا جائے تو دنیا سے بے روزگاری ختم ہو جائے. آپ کہیں کیسے؟ عورتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ گھر سنبھالیں اور مردوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نوکری کر. تو جتنی عورتیں نوکری پر ہیں ان کی جگہ پر کون نوکری کرے گا؟ مرد کریں گے. تو کتنی بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. اتنے سے عمل پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں 50% بے روزگاری ختم ہو سکتی. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال اخبرني ابو حصين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنه اجمعين حدثه قال. میں عام طور پر صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد عنہم اجمعین کہتا ہوں تاکہ تمام راویوں کے لیے بھی دعا کر دی جائے، اس لیے کہ ان کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہم تک کیا ہوئی ہے، پہنچی ہے. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال ابو هريره رضي الله عنه ان فرس المجاهد لا يستن في طواله فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث بیان کر رہے ہیں. امام بخاری اپنے شیخ اسحاق سے بیان کرتے ہیں، اسحاق ابن منصور. اسحاق سے مراد یہاں پر اسحاق ابن منصور ہے. قال اخبرنا عفان، یہ الف نون اور یہ آئے تو یہ اس کو پڑھیں گے اخبرنا. قال اخبرنا عفان، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عفان نے. عفان سے مراد یہاں پر عفان ابن مسلم الصفار. قال حدثنا حمام ابن یحییٰ ابن دینار العودی. حمام ابن یحییٰ ابن دینار العودی وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن جحادہ الایامی سے. قال اخبرنی ابو حصین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو حصین نے. ابو حصین یہ اپنے اسی
کنیت سے مشہور ہو گئے. ان کا نام تھا عثمان ابن عاصم الاسدی. عثمان ابن عاصم الاسدی. ان زکوان حدثہ، زکوان الزیات مراد ہے یہاں پر، کہ انہیں زکوان الزیات نے بیان کیا. ان ابا ہریرہ حدثہ، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. قال جاء رجل، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ہمارے شعراء فرماتے ہیں کہ رجل کون ہے، ہمیں بہت اس کی تلاش اور جستجو کی ہم نے، مگر کہیں پر اس کا نام مل سکا نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، فقال، اور کہنے لگے، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، جہاد کے ہم پلہ ہو. کہا کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ اگر جہاد نہیں کر سکے تو وہ عمل کرے تو جہاد کے برابر ثواب مل جائے. قال لا اجدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر تو ایسا کوئی عمل مجھے یاد ہے نہیں، بہر جہاد تو جہاد ہے. البتہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے. یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، آج میرے خیال سے دوسری یا تیسری ذی الحجہ ہے، تیسری ذی الحجہ ہے، تو ان 10 دنوں میں والفجر ولیال عشر، تو یہ لیالی عشر یہ عبادت کے لیے خاص ہے. اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، مگر عام طور پر ہمارے مدارس میں طلباء ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ فضیلتوں کو بیان کیا جاتا ہے مگر وہی روٹین کی زندگی گزارتے ہیں. تو کم از کم ان 10 دنوں کے اندر میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر میں کوشش کرنی چاہیے تہجد کا نماز کا اہتمام کرنے کی، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی. ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابتلا بالمعاصی، گناہوں میں مبتلا ہونا، اور ہر آدمی اس کی شکایت کرتا ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، موبائل سے نہیں چھوڑتے. اور اس کا سب سے بہترین علاج کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بہترین علاج ہے ذکر اللہ، کہ آدمی اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنائے. جب آپ کچھ مہینوں تک، کچھ زمانے تک کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے، کہ جب بھی موقع ملا زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو اللہ کے ذکر کی برکت سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کی برکت سے انسان کے لیے معصیت اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، امام ابن القیم الجوزی، حضرت تھانوی اور جیسے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمارے بزرگان دین ذکر کا اہتمام کرنے کی. آپ کو لیے فجر کے بعد انتظام ہے، مگر وہاں بھی آدھے سوتے رہتے، اور آدھے جو نکلتے تو ان کے ساتھ نکل کے کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو 10 منٹ 5 منٹ کتنے، آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ تو بٹھایا جاتا نہیں، 10-15 منٹ جتنا آدمی اس کو ذکر میں لگے رہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب، یہ لوگ، ان لوگوں نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے اداروں کے قیام کو دیکھا، ہمارے اداروں کی رونق کو دیکھا. تو ہمارے اداروں میں جب ندوہ میں اختلاف ہوئے، دیوبند میں اختلاف ہوئے، سہارنپور میں اختلاف ہوئے، تو زمانے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو خط لکھا. میں نے خود پڑھا ہے ہم لوگوں کے مکتوبات کو. تو اس میں لکھا کہ حضرت، کہ ہمارے مدارس میں اس طرح سے آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا علاج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ذکر کی مجالس کا اہتمام کیا جائے. کہا ذکر اللہ کی برکت سے اللہ ہمارے مدارس کو آپس کے اختلاف سے محفوظ رکھیں گے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب کی اس بات کی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی. اور پھر اس کے بعد مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کچھ لوگوں کو ایسا متعین کیا تھا کہ بھئی آپ کے کھانے پینے کا سب انتظام ہم کریں گے، آپ ہماری مسجد کے اندر میں ذکر اللہ کے اندر میں لگے رہو.
تو ذکر اللہ بڑی چیز ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لہذا آدمی کو ذکر اللہ کا عادی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال کیا فرماتے ہیں حضور نے کہا لا اجیدہ، کہ بظاہر تو ابھی تو مجھے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ بھئی جہاد سے افضل کوئی عمل ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر؟ کہ یہ ممکن ہے، تمہارے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے آپ مسجد میں آ جائے، اپنی مسجد میں، اور نماز میں لگا رہے جب تک کہ وہ واپس نہ آئے، آپ مسلسل نماز میں لگے رہے. تفتر تا کے ساتھ جب آئے، اس کا مطلب بغیر کسی انقطاع کے لگے رہنا. تو بغیر کسی انقطاع کے آپ بس عبادت ہی، نماز ہی پڑھتے رہے، نماز کے علاوہ وہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کرے. وَتَصُومُ وَلَا تُفْطِرْ، اور روزہ رکھے اور آپ افطاری نہ کریں، چاہے اس کو مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، 6 مہینے، ایسا ہو سکتا ہے. قَالَ وَمَن يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس پر کون قادر ہو سکتا ہے؟ یہ کسے ہو سکتا ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے اور خالی روزہ ہی رکھتا رہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا ہے، آسان نہیں ہے. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان فرس المجاہد، کہ مجاہد کا گھوڑا لَيَسْتَنُّ فِي قِبَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ، کہ مجاہد کا گھوڑا یہ راستے بھر اگر وہ بول و براز بھی کرتا ہے تو اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے. کون بول و براز کرتا ہے؟ مجاہد نہیں، اس کا گھوڑا بھی. تو کہاں اس کے بدلے بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ حسنات اور نیکی لکھی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سے افضل تو اور کوئی جہاد سے افضل کوئی عمل ہو سکتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے سلسلے میں ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ اس سے آپ نماز سے کبھی جہاد سے، تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف عمل ہے. جس آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہو، قوت دی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے جہاد افضل. جو آدمی جہاد نہیں کر سکتا ہے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمزور تھے، وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا شاعری کا، وہ اس کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرتے تھے. تو وہ ان کے لیے سب سے بڑا جہاد تھا. اگر جہاد کا موقع نہ ہو تو آدمی عبادت میں لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف عبادت، یا تو اس کا تعلق مختلف حالات سے ہے یا مختلف قسم کے آدمیوں سے ہے. مختلف حالات سے ہے یا مختلف قسم کے آدمیوں سے، کہ کبھی کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے روزہ افضل ہوتا ہے، کبھی کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے نماز افضل ہوتا ہے، کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے تلاوت افضل ہوتی ہے، کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے ذکر اللہ افضل ہوتا ہے، کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاد افضل ہوتا ہے. تو مختلف حالتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتوں کو کیا کرتے تھے؟ بیان کیا کرتے تھے.